جیو نیوز کے پروگرام جرگہ کے میزبان سلیم صحافی صاحب لکھتے ہیں، وہ کون ہے جس نے پارٹی سیاست میں آتے وقت جنرل حمید کے ساتھ یہ تحریر لکھی کہ دونوں میں سے ایک صدر اور ایک جنرل سیکرٹری ہوگا، لیکن گولڈ اسمتھ سے ملاقات کے بعد واپس آ کر جنرل حمید کو دھوکہ دیا۔ باقی ساتھیوں سے کہا کہ پارٹی کا اعلان ایسے وقت میں کریں گے جب جنرل حمید گل مرحوم ملک میں موجود نہ ہوں، اور پھر ایسا ہی کیا۔ وہ کون ہے جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان اور سید خورشید شاہ گواہی دیتے ہیں کہ بینظیر بھٹو سے جارج بش سینئر نے کہا تھا کہ ہمارے بندے کا خیال رکھنا؟ وہ کون ہے جس نے شارٹ کٹ راستے سے اقتدار میں آنے کے لیے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کو ویلکم کیا اور پھر ان کی خوشنودی کے لیے وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دینے کی پالیسی کو سپورٹ کیا؟ وہ کون ہے جس نے میاں نواز شریف کے ساتھ لندن کی اے پی سی میں شرکت اور محمود خان اچکزئی میں ہاتھ ڈال کر سیاست کی، لیکن ناکامی کے بعد اپنی سیاست کی مہار مقتدر حلقوں کے ہاتھ میں دے دی؟ وہ کون ہے جس کے لیے 2010 میں اسٹیبلشمنٹ نے لاہور، پنڈی اور کراچی میں تاریخی جلسے کرائے، خود بھی ان کو پیسے دیے اور بڑے بڑے سرمایہ داروں سے بھی دلوائے؟ وہ کون ہے جس نے جنرل مشرف کے خلاف مقدمے سے ناراض ہونے والے ایک خفیہ ادارے کے سربراہ کی ایما پر طاہر القادری اور چودھری برادران کے ساتھ لندن پلان بنایا اور اس پلان کے تحت اسلام آباد میں دھرنے دے کر چین کے صدر کے دورہ پاکستان میں رکاوٹ ڈالی؟ وہ کون ہے جس نے اپنے دھرنوں کے دوران سول نافرمانی کا اعلان کیا، بجلی کے بل جلائے، پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملے کرائے، لیکن ناکامی کے بعد پھر اسی پارلیمنٹ میں چلا گیا؟ وہ کون ہے جو پہلے چیئرمین نیب جاوید اقبال کو برے الفاظ سے یاد کرتا رہا، لیکن جب نیب ان کی پارٹی میں لوگوں کو شامل کرانے کے لیے استعمال ہونے لگا تو وہ اسی چیئرمین اور نیب کی تعریفیں کرنے لگا؟ وہ کون ہے جس کے لیے آکشن میں آر ٹی ایس سسٹم فیل کروایا گیا اور پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال کر ٹھپے لگوا کر درجنوں ایسے لوگوں کو کامیاب قرار دلوایا گیا جو دوسرے بھی نہیں بلکہ تیسرے نمبر پر آئے تھے؟ وہ کون ہے جو حکومت میں آنے سے قبل آزاد میڈیا کا بڑا مداح تھا، لیکن اقتدار ملتے ہی آزاد میڈیا کا دشمن بن گیا اور پیکا ترمیمی آرڈیننس جیسے ڈریکونین قوانین بنائے؟ وہ کون ہے جس نے مغرب کے ایجنڈے کے تحت اقتدار میں آنے کے بعد چین کے ساتھ تعلقات خراب کیے، سی پیک پر عملاً کام روک دیا اور اپنے وزراء سے سی پیک کے خلاف بیانات دلوائے؟ وہ کون ہے جس نے باری باری سعودی عرب، ترکی، ایران اور ملیشیا کو ناراض کیا، ملکی معیشت کی مہار آئی ایم ایف کے حوالے کی؟ وہ کون ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بھنگڑے ڈالے، امریکہ ملک واپس آ کر جشن منایا اور ایسا ماحول بنایا گویا امریکہ اور پاکستان ہر معاملے پر یک زبان ہو گئے، جس کی وجہ سے چین ناراض اور روس بد دل ہوا، لیکن پھر آخر میں روس جا کر یورپ کو ناراض کیا؟ وہ کون ہے جس نے کشمیر کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ثالثی کا جشن منایا، ایک مسخرے کو امور کشمیر کا وزیر اور دوسرے کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اور جب مودی نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کر کے اسے ہڑپ کیا تو جواب میں محاذ کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کیا؟ وہ کون ہے جس نے اپنے موسن جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے ایک نوٹیفیکیشن کو جان بوجھ کر ایسا متنازع بنایا کہ معاملہ نہ صرف عدالتوں تک گیا بلکہ اس کے لیے پارلیمنٹ میں نئے قانون سازی بھی کرنی پڑی؟ وہ کون ہے جس نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریر کو جادو ٹونے اور خوابوں کی نظر کر کے متنازع بنایا اور
اور کئی پیشہ ور جرنیلوں کے تبادلے کو لمبے عرصے تک لٹکا کر فوج کو تماشا بنائے رکھا۔ وہ کون ہے جس نے پی ٹی ایم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 4 پختون وزراء کو آئی ایس پی آر کے ایک افسر کے حوالے کیا تھا؟ وہ افسر ہر صبح ان وزراء کی ڈیوٹی لگاتا کہ کس نے پی ٹی ایم کے خلاف کہاں اور کیا کہنا ہے۔ وہ کون ہے جو خوابوں کی بنیاد پر اہم قومی اور اسٹریٹجک فیصلے کرتا رہا اور جس نے پنجاب کو فرح خان کے کہنے پر بزدار اور پختونخوا کو مراد سعید کے کہنے پر بزدار پلس کے حوالے کیا؟ وہ کون ہے جس نے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستانی سیاست میں انتقام گالی اور بدزبانی کے کلچر کو فروغ دیا؟ وہ کون ہے جس نے زرداری کے ساتھ مل کر پہلے بلوچستان کی حکومت کرائی اور پھر دونوں نے مل کر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا چیئرمین سینٹ لگوایا؟ وہ کون ہے جب اس کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تو اس کے ممبران ایسے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ادارے پکڑ پکڑ کر ان کو لاتے اور عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالنے پر مجبور کرتے رہے؟ وہ کون ہے جو ایجنسیوں کی سپورٹ کے بغیر احتجاج نہیں کر سکتا اور جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنی غیر آئینی بیساکھیاں ہٹا دی تو 2 دن کے لیے اپنا اقتدار بھی نہ بچا سکا؟ وہ کون ہے جو 3.5 سال تک ایک پیج کی رٹ لگا کر مخالفین اور میڈیا کو فوج سے لڑاتا رہا؟ وہ کون ہے کہ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے جا رہی ہے اور ان کو لانے اور بچانے والے آئین کے مطابق نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے زرداری کی منتیں کرتا رہا؟ وہ کون ہے جو کبھی ایٹمی پروگرام کو غیر محفوظ قرار دے کر کبھی پاکستان کے 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کی واقعات پیش گوئیاں اور کبھی فوج میں پھوٹ کی باتیں کر کے انڈیا جیسے دشمنوں کا کام آسان کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو خود تو جیل جانے سے ڈرتا ہے لیکن کبھی دھرنوں کے نام پر، کبھی لاک ڈاؤن کے نام پر اور کبھی خونی مارچ کے نام پر دوسروں کے بچوں کو گولیاں اور لاٹھیوں کے سامنے کھڑا کرتا ہے؟ جی ہاں، اس کا نام عمران خان نیازی ہے۔ جی تو ویورز، پوسٹ اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے اور مزید ویڈیوز کے لیے اپنے مہران قریشی کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔